وعن هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. عن شقيق بن عبد الله التابعي المتفق على جلالته رحمه الله تعالى قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة رواه الترمذي في كتاب الإيمان بإسناد صحيح. حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور ان کے درمیان نماز کا عہد ہے، پس جس شخص نے نماز کو چھوڑ دیا وہ یقیناً کافر ہو گیا. روایت کیا اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اور کہا ہے کہ حدیث حسن بھی ہے، صحیح بھی ہے. شقیق بن عبداللہ تابعی رحمۃ اللہ علیہ جن کی جلالت شان پر اتفاق ہے، ان سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نماز کے علاوہ کسی بھی عمل کے چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے. اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان میں صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے. یہ دونوں ہی حدیثیں بڑی ہی عظیم اور بڑی ہی عظیم الشان ہیں، اور اس میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مل رہا ہے وہ بہت ہی زبردست ہے ان لوگوں کے بارے میں. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور کافروں کے درمیان جو عہد ہے یا پیکٹ ہے یا معاہدہ ہے وہ اس طرح ہے کہ ہم یعنی جب اسلام کو قبول کرتے ہیں تو گویا اسلامی مملکت میں ہم یہ عہد باندھتے ہیں اور یہ معاہدہ کرتے ہیں کہ ہم اسلام کے تئیں اور اسلام کے تئیں وفادار رہیں گے اور اس کی جو مورل ٹیچنگس ہیں یا اخلاقی تعلیمات ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اب نماز ہی چھوڑ دے، بنیادی چیز سب سے پہلی چیز ہی چھوڑ دے، اور چھوڑنے میں اگر اس کے اندر حقارت ہے یعنی کمتر جانتے ہوئے نماز کو چھوڑ رہا ہے تو اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے. یعنی وہ اس طرح ہے گویا کہ اس نے صریح طور سے یہ بات کہہ دی ہو کہ ہم نماز کو نہیں مانتے، ایسا اس کا حال ہو جاتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. لیکن جو نمازیں سستی میں یا کاہلی میں چھوڑتے ہیں، علماء نے اور سارے دلائل کو دیکھتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ کافر تو نہیں ہوتا ہے لیکن کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے. پھر اسی لیے یہ بات گویا کہ ایسا ہے، اس لیے ایسا ترجمہ کیا کہ گویا کہ وہ ایسا ہے جیسے کہ کفر کیا، یعنی کفر سے اس کی مشابہت ہو جاتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث جو ارشاد فرمائی ہے یہ اسی لیے کہ انسان نماز کو نہ چھوڑے. نماز یعنی صلاح یہ سب سے عظیم الشان فریضہ ہے اور اللہ کے سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے دیا گیا بندوں کو ایک تحفہ ہے، ایک گفٹ ہے. اور شقیق بن عبداللہ تابعی یہ بڑی ہی زبردست ایک تابعی ہیں اور ان کی جلالت شان یعنی اتنے عظیم الشان عالم ہیں، اور ان کے علم پر یا ان کے تقوی پر دیانت پر سب کا یعنی فیصلہ ہے کہ واقعی یہ انسان بڑے ہی زبردست قسم کے ہیں، دگج آدمی ہیں. تو یہ فرماتے ہیں کہ کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غیر الصلاة، یعنی کہ انسان کسی اور چیز کو چھوڑ دیتا تھا تو وہ کفر میں گردانتے نہیں تھے کہ کفر ہو گیا، لیکن نماز اگر چھوڑ دیتا تھا تو اتنا شدید مطلب گناہ اس کو خیال کرتے تھے کہ گویا وہ کفر کرنے والا ہو، یعنی نماز کے چھوڑنے کو کفر وہ صحابہ سمجھتے تھے. تو ان دونوں حدیثوں سے جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہی کہ ہمارا جو عہد ہے ہم اپنے عہد کی اگر پاسداری نہیں کریں گے یا اپنے خالق و مالک کی ہم عبادت میں کوتاہی کریں گے تو گویا کہ ہم اسلامی مملکت سے اپنا عہد توڑ دیں گے، اور جب عہد توڑ دیں گے تو ظاہر سی بات ہم اس کی جو جس کے تحفظات ہیں یا اس کے جو مراعات ہیں اس سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں. کسی بھی قوم میں کسی بھی مطلب اگر ملک میں آپ جائیں اور وہاں کی سٹیزن شپ یعنی شریعت لیں اور پھر اس کے بعد کہیں کہ ہم یہ تمہارا قانون نہیں مانتے ہیں تو وہ کیا پھر ملک میں رہنے دے گی؟ نہیں رہنے دے گی. تو یہی صورتحال اسلامی مملکت کا بھی ہے، یعنی اتنا عظیم الشان دفعہ ہے یا اتنی عظیم الشان پیکٹ اور عہد ہے، اس کو ہی انسان توڑ دے تو اب اسلامی حکومت سے اس کا کیا لینا دینا، کیا رشتہ باقی رہ جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس عہد اور پاسداری پر ہمیشہ قائم فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندہ بنائے.